عزیز طلبہ، میں ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نظم سے نظم نمبر 5 تیگِ دو پیکر اس نظم کی اشعار کی تشریح کریں گے۔ گزشتہ باب میں یعنی اس کے فرسٹ پارٹ میں میں پیش درس اور شاعر سے جان پہچان آپ لوگوں کی کروا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو میں آئی بٹن میں اس کی لنک دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نظم نمبر 5 تیگِ دو پیکر، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 86 پر دی گئی ہے۔ ہم اس کی بند ببند تشریح کریں گے جس کو آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آئیے نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ نظم نمبر 5 تیگِ دو پیکر، جس کے شاعر ہے میر ضمیر۔ پہلا بند۔ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیگ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا، جو برق تڑپ کر جو گئی تا سرے آدھا، گہ سر کو گہ ہاتھ کو گہ پاؤں کو کاٹا، ٹکڑے تنے کفار کے ایک جاں پہ نہ تھے، تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے۔ آئیے اشعار کی تشریح کرتے ہیں لفظ بلفظ۔ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اکبر نے جو ہی یعنی کہ جیسے ہی میان سے تلوار کو کھینچا۔ اب لفظ میان کے معنی آتے ہیں تلوار رکھنے کا خانہ، یعنی وہ چیز جس کے اندر میں تلوار رکھی جاتی ہے۔ اکبر نے جو ہی جیسے ہی میان سے تلوار کو کھینچا، یعنی اپنی تلوار کی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیگ نے اس تلوار نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ جیسے ہی اکبر نے اپنی تلوار کو میان سے کھینچا، اس تلوار نے میدان میں یہ تماشا دکھایا۔ کیا دکھایا؟ جو برق تڑپ کر جو گئی تا سرے آدھا، ایسے گئی آدھا۔ دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سرے آدھا۔ سرے آدھا یعنی کہ دشمنوں کے سر بجلی کی طرح تڑپ کر ٹوٹ کر دشمنوں کے سر پر گئی۔ گہ سر کو، اب یہاں لفظ آیا ہے گہ۔ گہ مخفف ہے گاہ کا، جس کے معنی آتے ہیں کبھی۔ اب مخفف کیا ہوتا ہے؟ تو مخفف ہوتا ہے وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کو کم کر دیا گیا ہو، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی یہاں پر معنی و اشارات میں لفظ دے رکھا ہے گاہ کا مخفف، یعنی گاہ میں سے ہے نکال دیا گیا ہے۔ دکھ رہا ہے آپ کو حرف ہے حذف کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا تو بن گیا ہے گاہ۔ ٹھیک ہوا؟ اس طرح سے گاہ کا مخفف، گاہ کے معنی آتے ہیں کبھی۔ گہ سر کو گہ ہاتھ کو گہ پاؤں کو کاٹا، بجلی کی سی طرح سے تلوار نکلی اور دشمنوں کے سر کو کاٹا، ہاتھ کو کاٹا اور پاؤں کو کاٹا۔ اس کے بعد ہے ٹکڑے تنے کفار۔ اب ٹکڑے تنے کفار یعنی کفار کے تن کے ٹکڑے، تن کے ٹکڑے یعنی کہ جسم کے ٹکڑے ایک جاں پہ نہ تھے، ایک جگہ پر نہیں تھے۔ کفار کے تن کے ٹکڑے ایک جگہ پر نہیں تھے۔ تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے، تو کہیں سر پڑا تھا، کہیں ہاتھ پڑے تھے اور کہیں پاؤں پڑے تھے۔ اس طرح بجلی کی سی رفتار سے علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی، تیگ چل رہی تھی۔ ٹھیک ہوا؟ اب میں مسلسل اس کی تشریح آپ کو کر بتا دوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی میان سے تلوار نکالی، اس تلوار نے میدان جنگ میں اپنا جوہر دکھانا شروع کیا۔ بجلی کی سی تاب رکھنے والی یہ تلوار اسی کی رفتار سے، بجلی کی سی رفتار سے یعنی دشمنوں کی صفوں میں آخر تک پہنچ گئی اور بری طرح سے دشمنوں کا صفایا کرنے لگی، انہیں بے حساب جانی نقصان پہنچایا۔ اس تلوار نے دشمنوں کے سر، ہاتھ، پیر، یہاں تک کہ جسم کے عضو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جو کچھ اس کی زد میں آیا، جو کچھ اس کے سامنے آیا، کٹ کر رہ گیا۔ ان کے جسموں کے ٹکڑے
एक ठिकाने नहीं थे, सर कहीं था, हाथ कहीं थे, पाँव कहीं थे। आ रही है बात समझ में आपके? पहले मैंने आपको अशआर की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तशरीह कर कर बता दिया। दूसरी चीज़ में दूसरे हिस्से में जो बताया हूँ, यानी कि अभी पहले हर लफ्ज़ की तशरीह, बाद में पूरे बंद की, एक मुकम्मल बंद की तशरीह कर कर बता दिया हूँ आपको। देखिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर समझा कर मैं दूँगा। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें और एक एक चीज़ को बगौर सुने, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तमाम एक्टिविटीज़ जो है हल कर कर आ जाएं। एक जा पे वो तलवार ना देती थी दिखाई, जो मर्गे मुफाजात इधर आई उधर आई, होने लगी जो लश्करे आदा की सफाई, हर तायरे जहाँ करने लगा तन से जुदाई, था शोर के इस तैग से इबरत का महल है, तलवार नहीं ये परे शहबाज अजल हैं। चलें इस बंद की भी देखते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तशरीह कैसी होती है। पहला शेर दूसरे बंद का। एक जा, अब जा जो है ये जाए का मुखफ़िफ़ है। जाए यानी कि मुकाम, जगह को कहते हैं। मुखफ़िफ़ मैं आपको बता चुका हूँ, वो लफ्ज़ जिसमें से कोई हर्फ को कम किया गया हो। यहाँ पर में है जाए, तो जाए का जीम अलीफ हाजिर है और हमज़ा ये को हज़फ कर दिया गया है, मानी देगा लेकिन मुकाम के और जगह के। ठीक हुआ। एक जा पे यानी कि एक जगह पर वो तलवार ना देती थी दिखाई, एक जगह पर वो तलवार दिखाई नहीं देती थी, जो जैसे मर्गे मुफाजात इधर आई उधर आई। अब मर्गे मुफाजात क्या होता है? तो मर्ग कहते हैं मौत को और मुफाजात कहते हैं अचानक, फ़ौरन, यकायक आने वाली मौत। कुल मिलाकर इत्तेफाकी मौत, जो कि आपकी मानी व इशारात की फहरिस्त में दे रखा है लफ्ज़। यूँ हुआ जो मर्गे मुफाजात इधर आई उधर आई, जैसे तलवार चलती थी एक जगह पर वो दिखाई नहीं देती थी, ऐसे लगता था कि इत्तेफाकी मौत कभी इधर आई कभी उधर आई, क्योंकि तलवार कैसी चल रही थी? बिजली की सी रफ्तार से चल रही थी और उसको चला रहे थे हज़रत अकबर अली, हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक हुआ। होने लगी जो लश्कर आदा की सफाई, जैसे ही लश्कर आदा, आदा यानी कि दुश्मन के लश्कर की सफाई होने लगी, हर तायर जहाँ करने लगा तन से जुदाई। अब यहाँ पर में लफ्ज़ आया है तायर जान। तायर कहते हैं परिंदे को और जान तो होती है जान, लेकिन यहाँ पर में तायर जान जिससे मुराद है इंसान की रूह। तन से जुदा होना यानी कि जिस्म से अलग हो जाना। तो क्या हुआ? होने लगी जो लश्कर आदा की सफाई, हर तायरे जहाँ करने लगा तन से जुदाई, यानी हर वो जिस्म जिसमें रूह है वो जो है अपने तन से जुदा होने लगी। था शोर के इस तैग से इबरत का महल हो, एक शोर सा था कि इस तैग से, इस तलवार से इबरत, इबरत के मानी आते हैं दहशत के, खौफ के, का महल हो, ये सॉरी इबरत का महल है। महल कहते हैं मंजिल को, घर को, यानी उस तलवार को देखकर यूँ लगता था कि एक दहशत और खौफ का घर है। क्या? तलवार। तलवार नहीं ये परे शहबाज अजल हैं। तलवार नहीं है ये क्या है? परे शहबाज अजल। परे शहबाज अजल मौत का परिंदा, मुराद मौत का फरिश्ता है। तलवार को देखकर यूँ लगता था कि ये तलवार नहीं है, ये मौत का फरिश्ता है, ये जो है रूह को कब्ज़ कर रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक हुआ। यहाँ पर मैंने आपको दूसरे बंद की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तशरीह बता दी है। अब मैं एक साथ थोड़ा सा बता दूँ आपको, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो शायर कहते हैं हज़रत अली अकबर की तलवार की तारीफ़ का सिलसिला जारी रखते हुए कहता है कौन? शायर, कि वो तलवार इस कदर तेज़ रफ्तारी से अपना काम कर रही थी कि वो एक जगह थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरती थी। इत्तेफाकी मौत की तरह इधर आती उधर जाती। उसकी काट यानी कि उसकी तेज़ी से दुश्मनों की फ़ौज का सफाया होने लगा। दुश्मनों के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो तलवार की जद में आए और सही व सलामत रह जाए। रूह का जिस्म से जुदा होना तय था। दुश्मन में हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तलवार की वो धाक बैठ गई थी कि उनके होश ठिकाने आ गए और वो इसे मकाम इबरत
قرار دینے لگے۔ مقام عبرت یعنی عبرت کا محل انہوں نے جو ہے اس کو قرار دے دیا، یعنی دہشت کی جگہ اس کو قرار دے دیا، اور کہنے لگے کہ یہ تلوار یہ کوئی تلوار نہیں ہے بلکہ یہ موت کا پرندہ ہیں، یعنی کہ شہباز اجل ہیں، یعنی موت کا فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم کا تیسرا بند۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیگ دو پیکر، تیگ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا اثر، گے تارو میں آلہ پہ گئے فر کے لئیں پر، گے فر کے زمیں گے باسر گاؤں زمیں پر۔ آئیے دیکھتے ہیں بند نمبر 3 کی لفظ بلفظ تشریح۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیگ دو پیکر، اس صف کے سرے پر یعنی صف جو ہوتی ہے قطار کے سرے پر جو چلی تیگ دو پیکر یعنی دو دھاری تلوار جو چلی، دم تیگ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر، تو تیگ نے دو دم نہیں لیا اس تیگ کے سرے پر، جو شروع سے شروع ہوئی تو آخر تک چلتی رہی، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، پھر وہاں سے چلنے کے بعد جب دوسری صف پر پلٹی، باقی کسی دشمن کے بدر پر نہ رہا سر، پھر باقی کسی دشمن کے بدن پر جو ہے اس نے سر کو نہیں رکھا۔ تارو میں آلہ پہ گئے فر کے لئیں پر، کبھی تارو میں آلہ پر یعنی کہ اعلیٰ گنبدوں پر، گئے فرقیں لئیں پر، گئے کبھی، گئے مراد گے کا جو معنی ہے کبھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گا کا مخفف ہے اس لیے اس کے معنی آئیں گے کبھی۔ گئے فرقیں لئیں پر، فرق کا معنی یہاں دیا رکھا ہے آپ کی گلوسری میں، معنی ہے اشارات میں فرق یعنی سر۔ گئے فرقیں لئیں پر یعنی کہ لئینوں کے سروں پر، لئین یعنی کہ وہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، مراد کافر، تو کافروں کے سر پر کبھی وہ تلوار جاتی، کبھی ان کے اعلیٰ گنبدوں کو گرا دیتی۔ گئے فرق زمیں گئے با سرگاں زمیں پر، اور جو ہے کبھی یوں ہوتا کہ فرق زمیں پر یعنی کہ ان کے سر کٹ کر زمیں پر گر جاتے، اور کبھی سر گاویں زمیں پر، سر گاویں زمیں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں جو گاویں زمیں ہیں یہ پرانی اصطلاحات کے مطابق ایسا مانا جاتا ہے کہ گائے کے ایک سینگ کے اوپر میں دنیا ٹھہری ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر میں لکھا گیا ہے گاویں زمیں پر، یعنی کہ کافروں کے سر، مشرکوں کے سر، دشمنوں کے سر زمین میں دھسا دیے اس تلوار نے۔ ٹھیک ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں چوتھا بند۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجا کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال، تیروں کی لئینوں کے تواتر پہ چلی بھال، مانند زیرہ تھیں سپرے ہاتھ میں گربال، تھی چشم زیرہ پوش شجاعت کے جویل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ آئیے پہلے ہم اس چوتھے بند کی نثری تشریح دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اس پورے بند کی جو ہے تشریح کر کے بتا دوں گا۔ دیکھیں شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، یعنی شمشیر جس کے معنی آتے ہیں تلوار کے لیے ایک اور لفظ یہاں پر میں آیا ہے تیگ، تلوار کے لیے دوسرا لفظ آیا ہے تیگ دو پیکر، تلوار کے لیے تیسرا لفظ آیا ہے تیگ دو دم، یہ چاروں بھی ہم معنی ہیں، یعنی سب کے معنی آتے ہیں تلوار کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، الماس کہتے ہیں ہیرے کو، تمثال کہتے ہیں صورت کو، پیکر کو، شکل کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جو حضرت علی اکبر کی جو تلوار تھی، جو شمشیر تھی، وہ الماس کی طرح تھی، یعنی کہ جس طرح سے ہیرا ہوتا ہے اسی طرح تھی، یعنی ہیرا کام کرتا ہے ہیرے کو کاٹنے کا، اسی طرح سے یہ تلوار بھی تابناک تھی جو دشمنوں کو کاٹا کرتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ یہ جو مصرع ہے، یہ جو شعر ہوا تشبیہ کا شعر ہوا۔ مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال، مرجان کی شاخ تھی، تلوار ایسے تھی جیسے کہ مرجان کی شاخ ہو جو خون سے لال ہو گئی تھی۔ کس کے خون سے لال ہو گئی تھی؟ دشمنوں کے خون سے لال ہو گئی تھی۔ تیروں کے لئینوں کے تواتر پہ چلی بھال،
مانند زیرہ تھی سپرے ہاتھ میں گربال، اب تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلی بھال، یعنی کہ لعینوں کے جو تیر مسلسل چلے آ رہے تھے ان پر چلی بھال۔ کل یوں ہوا کہ مانند زیرہ تھی سپرے ہاتھ میں گربال، ان کے ہاتھ میں، کافروں کے ہاتھ میں ایسے زیرہ تھی، ایسے سپرے تھی جیسے کہ زیرہ پہن رکھی ہو، یعنی زیرہ کی جو کڑیاں ہوتی ہے باریک باریک ایک دوسرے میں ملی ہوئی، اس کی مانند کافروں کے پاس، لعینوں کے پاس سپریں تھیں، یعنی کہ ڈھالیں تھیں جو بالکل ایک جھلی کی طرح بن گئی تھی، جس کو پہن کر وہ مسلسل تیر چلا رہے تھے۔ تھی چشم زیرہ پوش شجاعت کے جویل میں، چشم دیکھو یہاں لکھا ہے تھی چشم زیرہ پوش، چشم زیرہ یہ زیر اضافت کی ترکیب ہے، اس کو اضافت کی ترکیب بھی کہتے ہیں، زیر اضافت کی ترکیب بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اضافت کا زیر لگا ہے میم کے نیچے۔ تھی چشم زیرہ پوش شجاعت کے جویل میں، جویل یہاں پر میں جو یل ہے یہ اس کے معنی آتے ہیں پہلوان کے، یعنی کہ وہ پہلوان پوری طرح مکمل جنگی ہتھیار سے لیس تھے، جنگی ہتھیار سے پر تھے، ان کے پاس تمام طرح کے جنگی ہتھیار تھے، جبکہ ان کے مخالف جو حضرت علی اکبر کی فوج تھی، ان کا جو لشکر تھا ان کے پاس کسی بھی طرح کے جو ہے سود مند ہتھیار نہ تھے سوائے تلواروں کے۔ ان کے پاس ڈھالیں تھی اور زیرہ تھی، اور یہاں تک کہ وہ جو پہلوان تھے انہوں نے آنکھ اور کان کے اوپر میں بھی جو ہے خود پہنی ہوئی تھی اور جسم پر زیرہ پہنی ہوئی تھی، ان کے پاس ڈھالیں تھیں اور ڈھالیں بھی ایسی تھی جیسے ڈھالوں کی ایک جھلی بن چکی ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں نا آپ، مصرع ثانی دیکھیں، چوتھے بند کا تیسرے شعر کا مصرع ثانی، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں، یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ ایک دم میں اچانک سے دام اجل میں گرفتار ہو گئے، یعنی کہ ان کو اس قدر تیزی سے موت آئی، کس کی وجہ سے؟ حضرت علی اکبر کی شمشیر کی وجہ سے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس طرح اس کی نثری تشریح ہوتی ہے۔ اب میں اس کی آپ کو جو ہے تشریح کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا بند، آپ دیکھیں اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوں گی، اس کو غور سے سنیے گا آپ۔ شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کو الماس یعنی کہ ہیرا کہا ہے، ٹھیک ہے، ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے اور دیگر ہیرے وغیرہ کو کاٹنے کا کام بھی کرتا ہے، اسی طرح سے حضرت علی اکبر کی تلوار بھی جو ہے دشمنوں کو کاٹنے کا کام کر رہی تھی۔ اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کی مانند سرخ ہو گئی، جیسے کہ مرجان کی شاخ سرخ ہوتی ہے، لال ہوتی ہے، اس طرح سے تلوار بھی خون سے لال ہو گئی۔ ان کے تیروں کے تسلسل کو بھال سے روکا جا رہا تھا، یعنی کہ ڈھال سے روکا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی اکبر کے پاس دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بہت اقسام کے ہتھیار نہ تھے، زیرہ بختر وغیرہ تو بالکل نہیں تھی۔ ڈھالیں جس کو سپر کہا گیا ہے زیرہ کی مانند تھی، یعنی زیرہ کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں وہ ہتھیار سے لیس دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے اور وہ اپنے جسموں کو یہاں تک کہ اپنے سر اور آنکھوں کو زیرہ سے محفوظ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے خود بھی پہن رکھی تھی، حضرت علی اکبر کی تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے، یعنی کہ ان کو موت آ جاتی، زد میں آ جاتے یعنی کہ سامنے آ جاتے۔ اب تلوار کے جیسے ہی سامنے آتے ان کو ایک پل میں موت آ جاتی، وہ دام اجل میں پھنس جاتے، دام اجل میں قید ہو جاتے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانچواں بند اور پھر اس کے بعد زحمت تمام ہو جائے گی۔ آپ پانچواں بند دیکھیں، وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، یعنی کہ تلوار جو تھی وہ بلندی سے یعنی اوپر سے جب نیچے کی طرف آتی، سوئے پستی، سوئے کی طرف، پستی یعنی کہ نیچے، بلندی اور پستی دیکھیے مصرعے میں بلندی اور پستی آیا ہے، اس کا مطلب کہ یہاں پر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ ایک لفظ ہے بلندی جس کے معنی آتے ہیں اونچائی، ایک لفظ ہے پستی جس کے معنی آتے ہیں پستی یعنی کہ نیچا، اونچا نیچا ہو گیا۔ کل ملا کر یہاں پر اس مصرعے میں میں نے
اس پورے شعر کے اندر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ تیگ، وہ تلوار بلندی سے جب پستی کی طرف آتی، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آتی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی، اور جب پستی میں آتی تھی وہ تو خرمن ہستی کو جلا دیتی تھی۔ اب خرمن ہستی سے یہاں پر میں مراد ہے دشمنوں کی جو فوج ہیں ان کی زندگیاں ختم کر دیتی تھی۔ مراد زندگی، یہاں پر میں خرمن ہستی سے مراد لیا گیا ہے، آپ کے معنی و اشارات میں مراد زندگی۔ ویسے خرمن کے معنی آتے ہیں ڈھیر کے، ایک بڑا سا ڈھیر اناج وغیرہ کا، اس کو کہہ لیں تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر میں خرمن ہستی ہے مراد زندگی ہے، یعنی ہستی کا خرمن، ٹھیک ہو گیا۔ خرمن ہستی، یہاں پر میں خرمن ہستی جو دیا گیا ہے یہ بھی زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے مرثیے سے زیر اضافت کی ترکیبیں لکھیں تو آپ اس طرح کے الفاظ جس کے نیچے آپ کو زیر دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ خرمن کے نون کے نیچے زیر ہے اور پھر ہستی لکھا ہے، یہ اس ٹائپ کا جو مرکب بنا ہے یہ کہلاتا ہے ہمارا زیر اضافت کی ترکیب، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب وہ اوپر سے نیچے آتی تھی تو دشمنوں کی زندگیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی تھی۔ کون؟ تیگ، حضرت علی کی تلوار۔ ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی، یعنی کہ یہاں پر میں کہا گیا ہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہستی کی نہ باقی رہی، یعنی زندگی کی باقی نہ رہی، نہ مردوں کو مستی، نہ مرد یہاں پر میں مراد ہے دشمنوں، ٹھیک ہے، یعنی دشمنوں کے اندر میں زندگی کی دمک باقی نہ رہی۔ مستی انہی پر خواب اجل کی ہوئی پستی، یعنی مستی انہی پہ خواب اجل کی ہوئی پستی سے مراد ہے کہ وہ جو اپنی ہستی پر غرور و تکبر کرتے تھے، کون؟ دشمن، تو انہیں وہی غرور اور تکبر جو ہے اپنی موت کی طرف کھینچتا ہوا لے کر چلا گیا، یعنی وہ خواب اجل کی طرف چلے گئے، یعنی کہ یہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کے بعد والا شعر دیکھیں، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، کون؟ شمشیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انبوہ کے معنی آتے ہیں ہجوم۔ اب جس طرح سے وہ دشمنوں کے ہجوم پر گرتی تھی، کون؟ تلوار، شمشیر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، یعنی دشمنوں کا حال اس طرح ہو رہا تھا کہ بجلی اگر کسی کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کسی پہاڑ پر گرتی ہے تو اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن یہاں پر میں حضرت علی اکبر کی تلوار اس قدر تیزی سے چل رہی تھی کہ جو پہاڑ کا حال ہوا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ خراب یہاں پر میں دشمنوں کا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میں دیکھیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر میں، یعنی کہ ایک مختصر سا اشارہ ہے، آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہاں پر میں بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، اس سے مراد ہے یہاں کوہ کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ وہ کوہ طور کی جانب اشارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند، یعنی سرمے کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اسی لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا، کلیم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس بنا پر اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جس شعر میں تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس صنعت سخن کو ہم صنعت تلمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پورے جو ہے 4 5 6 جتنے بھی بند ہیں یہاں پر میں ان کی آپ کو تشریح کر بتا چکا ہوں، 5 ہی بندوں کی آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، میں اسے امید کرتا ہوں۔ اس کو آپ باریکی سے دیکھیں، 1 2 بار 3 بار دیکھیں اور سنیں ایک ایک لفظ کو اچھے سے، تاکہ آپ کو اس مرثیے سے تعلق رکھنے والا کسی بھی طرح کا سوال یا مشقی سرگرمی پوچھی جاتی ہے تو آپ اس کو حل کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔